اسلام آباد میں سیاسی ایکٹیویٹی جاری ہے زبردست. سارا دن عمران خان صاحب آج عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں, جوڈیشل کمپلیکس میں ہیں, ہائی کورٹ, اور بہت سارے کیسز میں ضمانت ہو گئی ہے, کچھ کی ابھی سماعت جاری ہے. لگتا ہے کہ آج بھی حکومت کا جو انہیں گرفتار کرنے کی اگر کوئی خواہش ہے تو وہ پوری نہیں ہوگی. دوسرا, میں نے آپ کو پچھلی اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ تحریک استحکام پارٹی کا جھگڑا پھڈا شروع ہو گیا. اب اس کی کچھ مزید تفصیلات آئی ہیں. یہ 36 سیٹیں مانگ رہے ہیں, وہ صرف 5 سیٹیں دے رہے ہیں تحریک استحکام کو. لیکن اس میں بتایا جا رہا ہے کہ علیم خان کا ایک مین رول ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ سائیڈ لائن ہوں. بڑی ایک انٹرسٹنگ سا وہ فگر بن رہا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ایک معاملہ آ رہا ہے. اور جو حکومتی پارٹی ہے اس میں پھوٹ پڑ گئی ہے. اس میں بیسیکلی پھوٹ جو پڑی ہے وہ بنیادی طور پر جو آئندہ کی حکومت سازی ہے اس حوالے سے ہے, اور دوسرا جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہے اس حوالے سے ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے تو سینٹ چیئرمین مانگ لیا. پیپلز پارٹی بھی سینٹ چیئرمین کے عہدے کی امیدوار ہے, کیونکہ اس سے پہلے فاروق نائک بھی رہ چکے ہیں اور جو رضا ربانی ہیں وہ بھی رہ چکے ہیں, اور ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے چیئرمین شپ کے امیدوار ہیں. یہ خواہش دبی ہوئی ہے پیپلز پارٹی میں, لیکن مولانا فضل الرحمان نے پتے پہلے کھول دیے ہیں تو یہ ایک بڑا پھڈا ہو گیا. اراکین اسمبلی کا ایک پھڈا بن گیا حکومت نے, اور یہ سارا مال پر ہے اور مستقبل کی حکومت سازی پر ہے. میں نے آپ کو بتایا مولانا فضل الرحمان کا اب 90 ارب روپے انہوں نے بجٹ میں رکھے ترقیاتی فنڈز کے نام پر, تو 45 ارب روپے ریلیز کر دیے. 45 ارب روپے ابھی ریلیز نہیں ہوئے, جس پر اراکین نے کہا جی کہ یہ 90 ارب آپ نے رکھے ہیں سارے کے سارے آپ ہمیں ابھی دیں, کیونکہ آگے تو الیکشن آنا ہے. تو یہ اسکیموں کے لیے جو بیسیکلی پیسہ رکھا گیا ہے یہ در حقیقت ڈیولپمنٹ سکیمز کے لیے نہیں ہے, یہ ایم این ایز کو ایکچولی دینے کے لیے رکھا گیا تاکہ وہ اپنے الیکشن کے اخراجات بھی نکال سکیں. اور میں آپ کو پورا بتاتا ہوں اس کا مبینہ, اس کا طریقہ کار کیا ہے. عام طور پر جب بھی آپ کسی سے بات کریں لیڈر سے تو وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں یہ ترقیاتی اسکیموں کا پیسہ ہے, آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ایم این ایز کے پاس جائے گا؟ یہ ایم این ایز کے پاس نہیں جائے گا. ایم این ایز تو پیسہ لینے کے حقدار روادار, اور ان کو قانون میں گنجائش ہی نہیں ہے. یہ تو سکیمز وہ دیتے ہیں, ان کی ریکمینڈڈ سکیمز اپروو ہوتی ہیں, اس پر پیسے جو پلاننگ کمیشن ہے وہ ریسیو کرتا ہے, اور جو ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی ہے, جو تحصیل ایڈمنسٹریشن یا ضلعی ایڈمنسٹریشن یا ڈویژنل ایڈمنسٹریشن, جو اس پروجیکٹ کو کر رہا ہوتا ہے, یہ پیسے ڈائریکٹلی ان کو جاتے ہیں. اس لیے اس میں بیچ میں ایم این اے کا تو رولا ہی نہیں ہے, اس کو تو پیسے ملتے ہی نہیں ہیں. اب کتنا زبردست یہ آپ بات سنتے ہیں, تو آپ بھی, میں نے آپ کو بتایا تو آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا کہ یار بات تو صحیح ہے, تو ایم این اے کہاں سے پیسے لے جاتا ہے یہ ترقیاتی اسکیموں کا؟ عملاً ایسا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو مبینہ طور پر جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے ہی ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز اناؤنس ہوتے ہیں تو ایم این ایز جو ہیں وہ سب سے پہلے پلاننگ کمیشن جاتے ہیں, اور جا کے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ اسکیم ہے, اور ساتھ ہی اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی کہ کتنے پیسے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں وہ کر دیا جاتا ہے. اس میں سے یہ طے ہے کہ جو ایک مخصوص پرسنٹیج کی جو اماؤنٹ ہے جو ڈپینڈ کرتی ہے مختلف اسکیموں پر, وہ جو اماؤنٹ ہے وہ ایم این اے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب اگر 50 کروڑ کا یہ منصوبہ ہے تو اس میں 15% یا 10% یا جو بھی ہے وہ اس میں میرا ہے, اتنے اس کے پیسے ہیں. اس کے بعد یہ جب متعلقہ جاتا ہے حکام کو تو وہاں پر اس کے ٹینڈر بھرنے ہوتے ہیں. وہ ٹینڈر بھی اسی کو دیے جاتے ہیں جو ایم این اے کی ریکمینڈڈ یا ایم پی اے کی یا اس علاقے کا جو سیاستدان ہے اس کی جو اپرووڈ پارٹی ہے, کیونکہ وہ پیسے سارے اس نے دینے ہوتے ہیں. تو وہ جیسے ہی وہ ہر چیز ایوارڈ ہوتی ہے تو پھر وہ اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کچھ آفیشلز کو چلی جاتی ہے, کچھ جو سیاستدان ہیں ان کو چلی جاتی ہے. اس کے بعد مرحلہ ہے انسپیکشن کا. اب کیونکہ یہ سارا ایک چین ہے اور یہ پیسہ دینے کے لیے ہے, تو وہ جو انسپیکشن کے لیے آتے ہیں ان کا ایک اپنا حصہ ہے, وہ جو ٹیم ہے. تو وہ اگر ایک سڑک آپ نے بنانی ہے تو وہ کاغذوں میں سڑک بن جائے گی, اس کی پیمنٹ بھی ہو جائے گی, لیکن عملی طور پر وہ سڑک موجود نہیں ہوگی. اور ریپیئر ہے تو وہ اس کو ریپیئر کے نام پر, جہاں پر آپ نے پورا اس کو اکھاڑ کے
زمین کو لیول کر کے تو سب کچھ بنانا ہے، وہ نہیں ہوگا، بس کاغذوں میں ہی ہوگا وہ، اور مشینری کے ساتھ تصویریں بھی اس کی ہوں گی.